بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ برکتوں سے ہے بھرا اس کی ہر ایک صبح اور اس کی ہر ایک شام، برکتوں سے ہے بھری اس کی ہر ایک صبح اور اس کی ہر ایک شام، جتنی تجھ سے ہو سکے عبادت اس میں کر۔ ماہ رمضان المبارک کی آپ سب کو دل کی بہت زیادہ گہرائیوں سے مبارکباد ہے۔ اللہ کا یہ احسان عظیم کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ پچھلے سال بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل تھے، آج وہ وصال کر چکے ہیں، انہیں موت آ چکی ہے اور وہ اپنی اپنی قبروں میں اپنے اعمال کے ساتھ جو انہوں نے زندگی میں کیے تھے اب موجود ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس ابھی کچھ وقت باقی ہے، لہذا اللہ نے یہ حسین وقت ایک بار پھر عطا کیا اور رمضان کے خوبصورت دن شروع ہوئے۔ ہمارا یہ مارکۃ الآراء عظیم الشان ہر سال ہونے والا رمضان کی صبح میں قرآن کا یہ خوبصورت حلقہ، دین کا خوبصورت حلقہ، آقا دو جہاں کی حدیثوں کا حلقہ اور اپنی اصلاح کا حلقہ، اپنے آپ کو بہتر کرنے کا ذریعہ، آئیے دین سیکھیے کے نام سے، کورس کے نام سے گزشتہ 14 سالوں سے جاری ہے اور ہر سال کی استقامت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی بارگاہ کا یہ عظیم تحفہ جس پہ ہم سوائے یہ کہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا کرم ہے کہ ان کی نظر ادھر ہے کہ بس وہی اس کو کروا لیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں، ورنہ دنیا جس طرح کی غفلت میں ہے اس سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کو جانتا نہ ہو کہ لوگ کتنی سخت غفلت کا شکار۔ تو یہ ایک خبردار کرنے کا ذریعہ ہے، یہ ایک وہی
ایک اطلاع ہے، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ یہ بالکل وہی ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، حساب بہت قریب آ گیا۔ تو یہ بالکل وہی ہے۔ میں اس پہ آپ سب کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ سب کو ایک بار پھر توفیق دی، اور آج کی دنیا میں صرف توفیق ہی مل جانا اللہ کا بہت بڑا کرم۔ اس کے اگلے معاملات تو خیر بہت آگے جا کے بات ہو جاتی ہے، کر بھی لیتے ہیں، لیکن جس کو توفیق ہی مل جائے اور وہ آ کے بیٹھ جائے اور اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے وقف کر لے، یہ بھی آج کے دور میں بہت بڑی سعادت، الحمدللہ۔ تو اس کورس کا بھی مقصد اپنی اصلاح ہے، ہر صورت اصلاح ہے، انشاءاللہ اصلاح ہے، اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کو ایک ایک کر کے دور کرنا ہے۔ علم کی کمی ہے تو اسے دور کرنا ہے انشاءاللہ، عمل کی کمی ہے اسے دور کرنا ہے، سوچ میں شعور میں کمی ہے اسے دور کرنا ہے، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں بھیجے گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کی معرفت اور اس کی عبادت کی بھی انتہا پہ پہنچ کے اس دنیا سے جانا ہے، یہی اس کورس کا مقصد ہے۔ دوسرا یہ ایسا اعلیٰ معاملہ ہے کہ یہ وقت جو رمضان کا ہے، اس میں محنت کی ضرورت انسان کی طرف سے تو ویسے ہی بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ جب جنت کے سارے دروازے کھلے ہوں، دوزخ کے سارے بند ہوں، تو بتائیے باقی رہ کیا گیا ہے؟ باقی رہ کیا گیا ہے؟ اور اللہ نے اپنے کرم کے سارے ہی خزانے کھول دیے، اب تو صرف جھولی پھیلانے کی دیر ہے، بلکہ پھیلانی کیا ہے وہ بھی پکڑ کے وہ خود ہی پھیلوا دیتے ہیں کہ اگر تجھ سے نہیں کھولی جا رہی، آؤ ہم جھولی بھی تمہاری خود ہی کھول دیتے۔ اس قدر بڑا مہینہ ہے، تو بہت تھوڑی ہی ہماری طرف سے توجہ ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ کا کرم پہلے ہی اپنی موجوں پہ ہے، ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح، بے شمار رحمتیں ساتھ ساتھ چلیں گی انشاءاللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کے ہی درس ہیں، اور کچھ ایسے موضوعات اس بار آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جو انشاءاللہ زندگی کی ایک نئی جہت ہمارے سامنے کھولیں گے، اور ہم سب سے انشاءاللہ وہ اعمال صادر ہوں گے جو شاید پچھلے سالوں میں کبھی نہیں ہوئے، اس سال کی یہ برکت ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے، میں نے سورہ مائدہ سے آیت نمبر 35 پڑھی ہے۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، اور اس آیت کو بارہا بار ہم سب نے سنا بھی ہوا ہے، اور اس آیت کی بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس آیت کے اس زاویے کو آج سمجھ لیں جو آج دین کے حوالے سے ضروری ہے، اور چونکہ یہ دین کا ہی حلقہ ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے حلقے کتنے پسند تھے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا صحابہ جس طرح دوست ہوتے ہیں، کوئی ادھر 4 دوست بیٹھے ہیں، کچھ ادھر 4 دوست بیٹھے ہیں، تو اس طرح کچھ حلقے لگے ہوئے تھے، تو صحابہ کو حضور نے دیکھ لیا، کچھ صحابہ بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے، جیسے ابھی ہم کر رہے تھے، ذکر کی نشست ہو رہی تھی، اللہ اللہ ہو رہی تھی، اور اللہ کے نام کا ذکر جاری تھا۔ آپ نے دیکھا دوسرا حلقہ، آپ کی نظر اس پہ بھی پڑی، تو اس میں صحابہ دین کے مسائل پہ ایک دوسرے کے ساتھ محو گفتگو تھے، ایک صحابی دوسرے سے بیان کر رہا تھا، تیسرا سن رہا تھا، چوتھا بیٹھا سن رہا تھا، پھر جب وہ خاموش ہوتا تو سامنے والا بات کرتا کہ کچھ اس میں یہ مسئلہ بھی ہے، کچھ ایسا بھی ہے، تو آپس میں محو گفتگو تھے، گفتگو ہو رہی تھی کسی دین کے مسئلے پہ۔
تو آقا علیہ السلام نے دونوں حلقوں کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کام تو تم دونوں ہی بہت اچھا کر رہے ہو، ذکر والا اپنی جگہ بڑا اعلیٰ ہے، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، بہت اچھا کام ہے۔ لیکن یہ جو تم دین کا حلقہ لگائے بیٹھے ہو نا، یہ جو آپس میں باتیں کر رہے ہو اور ایک دوسرے کو دین کی گفتگو کو سکھا رہے ہو، سمجھا رہے ہو، یہ اس لیے میں پسند کرنے لگا ہوں کہ انما بعثت معلما، مجھے بھی اللہ نے استاد ہی بنا کے بھیجا ہے، تو میں استاد ہوں، معلم ہوں، سکھانے والا ہوں۔ تو میرا مقصد وہاں بیٹھنا ہے جہاں کچھ سیکھنا سکھانا چل رہا ہے، یہ سیکھنے سکھانے والے جو ہیں یہ مجھے پسند ہیں، تو میں اس حلقے میں ہی بیٹھوں گا۔ تو حضور دین والوں میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو اس سے دین کو سیکھنے کا، دین کے اندر فہم کا، دین کے اندر جو ایک بیٹھ کر ایک دوسرے کی گفتگو سننے سنانے کا جو عمل ہے، اس کی فضیلت ثابت ہوئی کہ ذکر کرنے والے اچھے ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن اب یہ دیکھیے حضور کہاں ہے؟ جہاں حضور ہے فضیلت وہیں پہ، جہاں حضور ہے بولیے فضیلت وہیں پہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ مکہ شہر افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ دونوں شہر بڑے اعلیٰ ہیں، تو دونوں میں سے آپ کی نظر میں کون سا افضل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری طرف سے کیا پوچھتے ہو، یہ دیکھ لو کہ حضور کہاں ہے۔ جہاں حضور ہوں گے وہی افضل ہوگی چیز، جس شے کے ساتھ حضور کی نسبت ہے افضل وہی ہے، بڑی وہی ہے، اعلیٰ وہی ہے، تو لہذا مدینہ مکہ سے افضل ہے کیونکہ وہاں حضور ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھا جائے کہ حضور کس حد تک دین کے حلقے کو پسند کرتے ہیں، اور دین کی جو اصلیت ہے وہ یہی ہے کہ دین والوں کے پاس حضور ہوتے ہیں، دین والوں کے پاس حضور ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج اسی انداز میں اصل بات کرنے کا موقع ملے گا جس کے اوپر بہت زیادہ لوگ دین کے اس مسئلے پر جو بھی میں عرض کرنے لگا ہوں بہت ساری مسکنسیپشنز کا شکار ہیں، اور ایسی مسکنسیپشنز ہیں کہ بیچارے اسی میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور زندگی ضائع ہو جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ آئیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف کوئی وسیلہ ڈھونڈ لو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں پھر کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کو اللہ نے بڑی ترتیب سے کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ کچھ حصے ہیں جنہیں جوڑ کے اس آیت کو بنایا گیا ہے۔ پہلے تو ایمان والوں کی بات کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جن کے پاس پہلے ہی ایمان موجود ہے، لہذا اب سارے کفار تو اس میں سے فارغ ہو گئے، کسی کافر کو خطاب نہیں ہو رہا، کوئی کافر اس آیت سے نہیں کچھ لے پائے گا کیونکہ اس کی یہ آیت ہی نہیں ہے، یہ آیت ایمان والوں کے لیے ہے، اور اس کے اندر ایمان والوں کو خطاب ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ توجہ کیجئے جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے، کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اور تقدیر پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ایمان ہے، اور اس سے بھی بڑے درجے پہ جائیں تو ایمان یہ ہے کہ آقا دو جہاں کی ذات کریمہ جس کو اتنی محبوب ہے کہ اس کی نظر میں حضور سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ماں باپ، اولاد، رشتہ داریاں، یہ سب حضور سے نیچے ہیں، تو حضور نے فرمایا بس وہی مومن ہے، وہی ایمان والا ہے جس کی نظر میں میری ذات سب سے بڑی ہے۔ تو یہ سارے ایمان کی ڈیفینیشنز کوئی بھی اٹھا لیں، یہ ایمان والوں کی آیت ہے، کسی بے ایمان کو، کسی ایسے شخص کو جو ان چیزوں سے آشنا نہیں ہے، اس کے لیے یہ آیت نہیں۔ ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اب ایمان تو آ گیا ہے، ایمان لے لیا ہے، اندر تمہارے
یہ چیزیں چلی گئی ہیں، اللہ ایک ہے، رسول موجود ہیں، قرآن ہے، یوم آخرت ہے، سب مان لیا تم نے؟ جی مان لیا۔ کہ صرف ماننے سے گزارا نہیں ہونا، اب تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنا ہے۔ تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اب تمہارے اندر یہ صفتیں آ جائیں اور تمہارے اعمال کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں۔ ظاہر ہے جو یوم آخرت سے ڈرے گا نماز پڑھے گا، بولو نماز پڑھے گا۔ جو یوم آخرت سے ڈرے روزہ رکھے گا، حج کرے گا، وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوگا۔ ظاہر ہے تقوی، جو ڈر گیا، جس نے اللہ کا ڈر اختیار کیا، ہر نیکی کرے گا، کیونکہ ڈرا ہوا ہے نا۔ جب انسان ڈرا ہوتا ہے تو پھر نیکیاں کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے نیکیاں کرنی ہیں، وقت تھوڑا ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اور میں کل بھی کسی جگہ بات کر رہا تھا کہ صرف واحد یہ طریقہ ہے، اگر آپ کسی کو نیکی پہ لانا چاہتے ہیں، اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیجیے، اللہ کی محبت کا ایسا زاویہ اس کے اندر ڈال دیجیے، آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص ہر نیکی کا عمل کر جائے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے۔ تو یہ کیفیت ہے، اور جب یہ آ جائے تو پھر انسان کسی نیکی سے پیچھے نہیں ہٹتا، کسی جو ہے وہ برائی کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اس کو تقوی مل چکا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ توفیق دے، آمین کہو جس کو اللہ تقوی دے دے۔ اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ ایمان آ گیا، تقوی بھی آ گیا۔ اب تم نیک ہو گئے ہو، اچھی باتیں، اعمال شروع ہو گئے، تمہارے اچھے اعمال آ گئے، چلو اب اصل بات کی طرف آؤ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کوشش کرو، اب اٹھو، تلاش کرو۔ کیا تلاش کروں مولا؟ اس کی طرف جانے کا کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ میں توجہ چاہوں گا، بڑے دھیان سے سنیے۔ تقوی جس کو مل چکا ہے، نمازی وہ آلریڈی ہے، سجدے رکوع اس کو پہلے ہی ملے ہوئے ہیں، مصلی پہ اس کے سر جھکتے ہیں، وہ رکوع بھی کرتا ہے، وہ بہت زیادہ نیکیوں کے اعمال کرتا ہے، جس طرح کہ ہمارے دور میں بہت سارے لوگ، بے شمار لوگ جنہیں اللہ یہ سعادت دیتا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اللہ نے انہیں نیکیوں کے گھروں میں پیدا کیا، ماں مسلمان، باپ مسلمان، نیکی گھٹی میں پڑ گئی، ہر طرف سے اللہ اللہ کی آوازیں سنتا ہے، قرآن بھی سنتا ہے، اور گھر کے اندر ظاہر ایک چیز ہے جو اللہ نے دین پہلے ہی دیا ہوا تھا، تو وہ ہر چیز موجود ہے۔ اب وہ تقوی کے معاملات بھی پورے ہو گئے، نمازی ہو گیا، قرآن کا قاری ہو گیا، روزہ دار ہو گیا، حجی ہو گیا، یہ سب کچھ عمرہ وغیرہ کر لیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ابھی مکمل نہیں ہوئی آیت۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اب اس کی طرف کوئی وسیلہ ڈھونڈو، اب اس کی طرف کوئی راہ ڈھونڈو، کوئی وسیلہ ہونا چاہیے تمہارے پاس۔ یہ اعمال تمہارے ہو گئے، تم نے اعمال تو کر لیے، مولا تو وسیلہ کیا یہ نہیں؟ کیا یہ وسیلہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تیرے دین پہ عمل کر رہے ہیں، کیا یہ وسیلہ نہیں ہے؟ فرمایا ہوتا تو میں یہ آیت یہی ختم کر دیتا، اگر یہ وسیلہ ہوتی چیزیں تو ہم آیت کو ادھر ہی ختم کر دیتے، اتقوا اللہ کے اندر سب کچھ آ چکا تھا، لیکن فرمایا نہیں، یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ صرف اعمال ہیں جو تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ کی طرف ایک خاص انداز ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس کو وسیلہ نہ کہا جائے۔ یاد رکھیے ایک لفظ یہاں جو عربی گرامر کا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور چونکہ قرآن عربی میں اسی لیے اترا کہ یہ زبان اتنی زبردست طریقے سے گہرائی میں جاتی ہے، کئی معنی ایک ایک لفظ کے قرآن کی عربی کے اندر چھپا دیے گئے ہیں۔ جب آپ لفظ وسیلہ بولتے ہیں تو وسیلہ کہتے ہیں ایسی مدد کو جو تمہیں نیچے سے اٹھا کر اوپر کی طرف لے جائے۔ مثلا اگر آپ کسی جگہ اونچائی پہ چڑھ رہے ہیں لیکن آپ سے چڑھا نہیں جا رہا، تو ایک شخص پہلے ہی وہاں موجود ہے، تو وہ نیچے اپنا ہاتھ کرے اور آپ کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے تو اوپر کی طرف کھینچ لے۔ عربی میں اس پروسیس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ کہ وہ جو اس نے ہاتھ نیچے کر کے اپنا دایاں ہاتھ نیچے کیا، تیرا دایاں پکڑ لیا اور کھینچ کر تجھے اس بلندی تک لے گیا، تو اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک پراپر ایک عمل ہے، اس کو آپ
یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جنریٹ کرنا پڑتا ہے، یہ خود نہیں ہو جاتا، اس کو جنریٹ کرنا پڑے گا۔ اور ایک تو یہ لفظ لگایا، دوسرا وَابْتَغُوا کا لفظ لگایا، جس کو عربک میں کوشش کرنا کہتے ہیں، ڈھونڈنا کہا جاتا ہے، سرچ کرنا کہا جاتا ہے، کہ تمہیں ڈھونڈنا ہے، سرچ کر لو، اٹھو اور تلاش میں نکل جاؤ وہ وسیلہ جو تمہیں نیچے سے اوپر لے جائے، اس کو تم نے ڈھونڈنا ہے۔ تو اب جب قرآن یہاں ڈھونڈنے کا لفظ بھی لگائے، وسیلے کا لفظ بھی لگائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز تو ڈھونڈی نہیں جاتی، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کتابم موقوتا، وہ تو پہلے سے بنے ہوئے وقت ہیں جن کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے ڈھونڈنی کیا ہے؟ بھئی ظہر کس کو نہیں پتا کتنے بجے ہونی ہے، عصر کسے نہیں پتا کتنے بجے ہونی ہے، مغرب کسے نہیں پتا، نماز تو ڈھونڈنی نہیں پڑتی۔ روزہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، وہ تو رمضان میں آ جائے گا، وہ تو خود ہی آئے گا۔ زکوٰۃ ڈھونڈنی نہیں پڑتی، حج ڈھونڈنا نہیں پڑتا، یہ سارے اعمال ڈھونڈنے والے نہیں ہیں، یہ تلاش کرنے نہیں پڑتے، یہ تو خود ہی آ جاتے ہیں۔ قرآن ڈھونڈنا پڑتا ہے، بولو سارے، سامنے ہے، کھولو پڑھ لو۔ قرآن تو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، اس کی تلاش تو نہیں ہوتی، اس کے اندر آپ کوئی ایسا تو نہیں معاملہ ہے، وہ تو سامنے موجود ہے، اسے کھول لیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ تسبیح ڈھونڈنی پڑتی ہے، بولو، آپ کی جیب میں ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کی الماری میں پڑی ہے، کھول لیں اور تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں تلاش نہیں ہو سکتی، یہ آلریڈی موجود ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو ایک بہت بڑا ہر دور کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہونا تھا، قرآن نے اس آیت سے وہ مسئلہ حل کر دیا۔ ہر دور کے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہونا ہی ہونا تھا کہ دیکھیں میں تو پہلے ہی نیک، میں تو پہلے ہی نمازی، پہلے ہی میں اچھا، مجھے دین بہت اچھا آتا ہے، میں نے کتابوں سے پڑھ لیا، سارا کچھ لے لیا۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا لفظ لگایا کہ تمہیں اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ وہ جو تم نے جتنی بھی عبادتیں پیچھے کی ہیں، تقوی والا جو عمل کیا ہے، سنیں دھیان سے سنیں میری بات، وہ جو تقوی والا عمل تم نے کیا، پیچھے جتنی باتیں کی ہیں، ان کی سند کے لیے تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے کہ وہ اعمال تمہارے واقعی ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ کون بتائے گا؟ کیسے پتا چلے گا میری نماز ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ کیسے پتا چلے گا میرا قرآن ٹھیک ہے؟ کیسے پتا چلے گا میرا روزہ ٹھیک ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ کون بتائے گا؟ کون اس قابل ہے جو بتائے کہ میری یہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ اس کے لیے قرآن کیا خوبصورت اصول دے رہا ہے، تمہیں وہ شخص ڈھونڈنا ہے جو تمہارے اعمال پہ اپنی مہر لگا کے ثابت کرے کہ تمہارے اعمال ٹھیک ہیں۔ وہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سے مراد حضرت پیر کرم شاہ الحضری صاحب ضیاء القرآن، اللہ ساری رحمتیں آپ کی قبر انور پہ نازل کر فرمائے، اور تفاسیر میں ایک بڑی شاندار تفسیر، اور اسی طرح دیگر بہت سارے اور بھی مفسرین نے، چونکہ آپ کی تفسیر جو ہے وہ بہت ساری تفسیروں کا مجموعہ بھی ہے، تو انہوں نے بہت ساری تفسیروں میں سے نکال کے، مختلف تفاسیر میں سے نکال کے اس کا معنی لکھا کہ اس میں وسیلہ سے مراد مرشد کی ذات۔ حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے، اور جسٹس کرم شاہ، اللہ معاف فرمائے، یہ کوئی گلی سے گزرتے ہوئے مولوی کی بات نہیں ہے، جسٹس کرم شاہ سپریم کورٹ کے جسٹس رہے، جج رہے، ایک انتہائی مدبرانہ، عالمانہ، ایک بڑا چمکتا ہوا اسلام کا درخشندہ ستارہ ہیں آپ۔ آپ نے واضح لکھا، آپ نے فرمایا اس میں وسیلہ سے کوئی بندہ اس میں اس طرح نہ کرے، ادھر ادھر نہ کرے اپنے آپ کو مجبور، اور اس طرح کے انداز میں نہ لے کے آئے، کیونکہ اس میں بنتا ہی مرشد کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی معنی ہی نہیں نکلتا۔ مرشد مطلب رشد دینے والا، ہادی، ہدایت دینے والا، کوئی نام لے لیں آپ، کوئی نام لے لیں، تو اس سے کچھ ذات مراد ہوگی، اور اس
کی تلاش کرنی پڑتی ہے، وہ تلاش ہوتا ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، آپ ماشاءاللہ چونکہ کافی عرصے سے ان چیزوں سے جڑے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اب جب اللہ نے یہاں تلاش کا لفظ لگایا نا، تو اس کے اندر ایک اور بھی بات ہے کہ یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ یہ جو تو پچھلے نیکیاں کر رہا ہے نا، یہ مرشد کا معاملہ تیری کسی دعا سے نہیں ہونا۔ تو جتنا بھی نیک ہے نا، اپنے گھر نیک ہے، اٹھ باہر اور جا کے اس مرشد کو ڈھونڈ کے آ۔ تیری نیکیاں اپنی جگہ، تیرے قرآن کے خوبصورت پاروں کی تلاوتیں اپنی جگہ، یہ سب اپنی جگہ، لیکن یہ نہ سوچ بیٹھنا کہ اب ہم یہ شے بھی تیری جھولی میں خود ہی ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، اللہ والوں کی شانوں پہ ذرا سبحان اللہ بول دو یار، کہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ خود ہی جھولی میں آ گرے گا پکے پھل کی طرح، اور میں جو کہ نیک بہت ہوں، خود ہی آئیں گے مرشد صاحب مجھے گلے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وَابْتَغُوا، تجھے جانا پڑے گا، تجھے اٹھنا ہوگا، تجھے محنت کرنی ہوگی۔ اس سے اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے اندر کے عبادت کے بت ٹوٹیں۔ یہ جو بہت اپنے آپ کو نیکی کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھ گیا ہے نا، یہ ذرا اس کے اندر سے نکلے اور عاجزی کی اس کے اندر صفت پیدا ہو، اس کے اندر جھکنے کا انداز بنے، انشاءاللہ کہو، اس کے اندر جھکنے کا انداز بنے، یہ جا کے کسی کے آگے اپنا سر جھکا دے، اس کو عاجزی کچھ سکھانے کا انداز بنے، اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ میری اپنی کوئی اوقات نہیں، جو بھی تھا میں نے کیا، لیکن جب تک یہ بندہ سند نہیں دے گا میری کسی عبادت کا کوئی معاملہ نہیں بننے والا۔ یہ بندہ کوئی سند دے، مجھے کوئی سند دے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا، سنو یہ بات بڑی اہم بات، اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کا شیخ فوت ہو جائے، وصال کر جائے، اس پہ لازم ہے کہ اگلی بیعت کرے، کیونکہ اب اس کے اعمال کی اتھینٹسٹی کون دے گا، اس کے اعمال کو کون ویلڈ کرے گا، اس کے اعمال کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کون پیش ہوگا، کیونکہ اس کے شیخ فوت ہو چکے ہیں۔ اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ اسی اپنے حضرت کی کسی خلیفے کے پاس جائے، اسے کہ حضرت وہ تو وصال ہو گیا، اب آپ میری طرف سے مجھے شیخ کی برکت دے دیں، اب آپ رحمت فرمائیں۔ لہذا ان پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے سے اب جا کے اس معاملے کو بہتر کرے، تاکہ وہ ٹوٹا ہوا رستہ جڑ جائے، انشاءاللہ کہو۔ اور جو ویسے ہی بے مرشدے ہیں، انہیں تو پہلے نمبر پہ کسی شیخ کی ضرورت ہے جو ان کے اعمال کو ویلڈ کرے اور اس سے یہ کہے کہ بیٹا یہ تیرے عمل میں یہ مسئلہ ہے، ابھی تیری نماز ٹھیک نہیں، ابھی تیرا قرآن ٹھیک نہیں، ابھی تیرے بہت سارے اعمال ہیں جن میں بہت سارے جھول ہیں۔ اور سنو میں تمہیں ایک بات کرنے لگا ہوں، جتنی عمر بڑی ہو جاتی ہے اتنی ہی بڑی غلطی بھی انسان سے ہو رہی ہوتی ہے۔ چھوٹی عمر چھوٹی غلطیاں، بڑی عمر بڑی غلطیاں، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جی میری تو اب 80 سال ہو گئی، اب تو 90 ہو گئی، اب تو مطلب میں تو سارا کچھ کر لیا۔ جی اس وقت آپ سے جو غلطی ہو رہی ہے وہ بھی 90 سال کے برابر ہو رہی ہے۔ مجھ سے اس عورت نے کہا تھا کہ حضرت صاحب میں تو روزانہ فجر کے بعد اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے 2 نفل پڑھتی ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ تو میں نے اس سے کہا فجر کے بعد کون سے نفل ہوتے ہیں؟ فجر کے بعد تو نفل ہی نہیں ہوتے، وہ جب تک سورج اگ نہ جائے، اشراق کے نہ نفل پڑھنے ہوں، اس وقت جا کے نفل ہوں گے۔ نہیں میں تو فرض پڑھتے ہی پڑھ لیتی ہوں، اور کتنے سالوں سے پڑھ رہی ہوں؟ 30 سالوں سے پڑھ رہی ہوں۔ تو اس طرح کی بے شمار غلطیاں انسان اپنے اعمال میں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کسی کی اتھینٹسٹی، کسی کی سند، کسی کی ویلیڈیٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نفس اور شیطان دور کھڑے ہو کے ہنس رہے ہوتے ہیں، لگا رہا ہے میرے بچے، لگا رہا ہے، شاباش، تیرے جیسا بھی کوئی نیک ہوگا، تو بہت زبردست آدمی ہے، لہذا لگا رہا ہے، اس کو وہ شاباشی دیتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایسے آپ کو ہر گلی میں ملیں گے لوگ کہ ان کو یہاں سامنے بٹھائیں، میں ثابت کر سکتا ہوں کلمہ بھی غلط پڑھیں گے،
کلمہ بھی غلط پڑھ دیں گے، ایسی زبردست نفس کی چال ہے یہ۔ باقی تو بات چھوڑیں آپ، وضو کے فرائض پورے نہیں پتہ ہوں گے، جماعت کے انداز نہیں پتہ ہوں گے، یہ نہیں پتہ ہوگا کہ غسل کیسے صحیح ہوتا ہے، اور کئی عرصے گزر چکے ہوں گے اور شیطان نفس انہیں لپیٹ چکا ہوگا۔ ارے جس کو تقوی مل جائے بتائیے اسے کسی شے کی ضرورت ہے؟ اور بولو نا، نہیں ضرورت، لیکن اللہ فرما رہا ہے تجھے وسیلے کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اب اس کی طرف جانے کا کوئی رستہ ڈھونڈو۔ دیکھیے میں آپ کو سادی بات کر دوں، بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کسی جگہ جانا ہو تو سب سے پہلے آپ کی جیب میں کرایہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، بولیے نا۔ آپ کی جیب میں پیٹرول کے پیسے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ لمبا سفر ہے نا، تو کیا کرتے ہو؟ بولو سارے، پیٹرول کے پیسے جیب میں ہوتے ہیں، کرایہ جیب میں ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا تقوی، وہ نیکیاں جمع کر لیں، وہ نمازیں ہو گئیں، وہ قرآن ہو گیا، وہ تسبیحاں درود ہو گئے، وہ جیب میں ڈال لیے۔ او بھائی اب گاڑی ڈھونڈ جس پہ بیٹھ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ وہ گاڑی کدھر ہے جس میں بیٹھنا ہے؟ نہیں وہ میں خود ہی پیدل ہی چلا جاؤں گا، جا کے دکھا پھر سندھ، راستے میں ہی فوت ہو جائے گا تو۔ لمبا سفر ہے، اللہ کا راستہ ہے نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ کو دو قدم پہ تو نہیں نا بھائی، اللہ کا راستہ ہے، بڑا لمبا راستہ۔ تو نیکیاں نمازیں جیب میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو سید بھی ہو سکتا ہے، حضور کی آل کریم بھی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سب کچھ تیری جیب میں ہے، لیکن تیری گاڑی کہاں ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف جانے کا رستہ، إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وہ وسیلہ کہاں ہے؟ تو کیا خوبصورت انداز ہے میرے قرآن کی آیت ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ کتنی بڑی مشکل حل کر دی، کتنے بڑے عقدے کو کھول دیا، کتنے بے شمار بیچارے ٹھڈے کھاتے ہوئے کو سیدھا کر دیا قرآن نے، کہ دیکھو دیکھو یوں نہ پھرتے رہنا، بن مرشد تینو راہ نہیں لبنا، ایویں رول مرسیں وچ راہ دے، کوئی راہ نہیں دے گا تجھے جب تک تجھے کوئی دکھانے والا نہ ہو اللہ۔ تو یہ تو ہے، قرآن نے جب بتا دیا تو اب آئیے، اب یہاں سے آیت کا انداز بدلتا ہے، اور اب اللہ ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب تم ختم ہو گئے میرے نظر سے، یہ تو ختم ہو گیا معاملہ، جاہدوا فی سبیلی پہ آؤ اب ان کے لیے جنہوں نے وسیلہ لے لیا ہے، مل کے کہو سبحان اللہ، انہوں نے بات مان لی ہے قرآن کی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم حاضر، بالکل درست، بالکل اللہ والا ہونا چاہیے، شیخ ہونا چاہیے، مرشد ہونا چاہیے، جن کے پیچھے چلنے کا اللہ نے حکم دے دیا، اور جو ہماری راستے کی وہ تمام ہدایات کا ذریعہ بنے گا، ہم نے لے لیا۔ اب یہاں تک تو آ گئے، اب اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے جو اس راستے کے مسافر ہیں، جو اس گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، جو اس گاڑی کے مسافر بن گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی ہٹ دھڑمی چھوڑ دی ہے، اپنے اندر کا ڈھیٹ پونا نکال دیا۔ یہ ڈھیٹ ہوتے ہیں اصل میں لوگ، اپنے آپ کو نا خود ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ جواب دے دے کے عمر گزر جاتی ہے، لیکن اس جواب کا اللہ کے ہاں کوئی بھی وٹک نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو قرآن میں کھلا کہا تھا کہ تمہیں اپنے آپ کو خود جواب نہیں دینا، جو ہم نے کہا تھا اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے کرم سے ہی اس راستے پہ ڈال دیا۔ یہ آیت تو بعد میں پڑھی تھی، مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ آیت تو بعد میں مرشد نہیں پڑھائی تھی، پڑھائی بھی انہوں نے تھی۔ یہ تو کرم ہو گیا نا کہ خود ہی اللہ نے رستے پہ ڈالا، یہ تو اس کا فضل ہے، ورنہ بے شمار لوگ اس آیت سے نہیں سمجھتے، پی ایچ ڈی کر جاتے، انہیں اس آیت کی سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں نہیں اس میں ہم اپنی مرضی سے منع کریں گے، تو کر لیں آپ اپنی مرضی سے منع، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اب جب ان کی باری آتی ہے جو اس راستے کے مسافر ہیں اور اس شخصیت کے ساتھ جڑ گئے، لہذا یہ میں خانہ ہے بطحا کا، یہاں نظروں سے پی جاتی ہے، پیمانے نہیں ہوتے، اب کمکوشی حرام ہو گئی، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اب اس کے رستے میں جہاد کرو۔ وسیلہ مل گیا، موجیں ہو گئی؟ نہیں جناب موجیں نہیں ہو گئیں، اب تو کام شروع ہوا، مرشد ملا، حضرت کی سعادت مل گئی، اب تو ڈیوٹی بڑھ گئی، اب تمہاری ڈیوٹی بہت زیادہ ہو گئی، اب تم ذمہ دار آدمی ہو،
جس طرح کہتے ہیں نا جس کی شادی نہیں ہوتی کہتے ہیں غیر ذمہ دار ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اب ذمہ داری آ گئی ہے اس پہ۔ تو ایسی جس کا اللہ نے راستہ اب معاملہ سیدھا کر دیا، اب وہ ذمہ دار آدمی ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے، بیعت ایک ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس نے اب اپنے آپ کو سپیئر نہیں کرنا، اپنے آپ کو معاف نہیں کرنا، اور اب اس کا انداز عام انسانوں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بول دو ذرا سارے، اب اس کا معاملہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے، اب وہ خاصوں میں شامل ہو گیا، عاموں سے نکال کے اسے خاصوں میں ڈال دیا گیا، وہ عام بندہ نہیں رہا، اس کے اوپر اللہ والوں کے ہاتھ کا سایہ، اب وہ نیکوں کی سنگت والا بن گیا، نام بدل گیا، ذات بدل گئی، سوچ بدل گئی، اس کے ساتھ اللہ نے بے شمار رحمتوں کے فرشتے جوڑ دیے، اب وہ عام شخص نہیں۔ لہذا اسے یہ سمجھنا چاہیے، انشاءاللہ کہو، اسے یہ سمجھنا چاہیے سب سے پہلے ایسا شخص یہ جانے کہ وہ عام شخص نہیں ہے، اور اب اس کے لیے راستہ اس طرح کا نہیں رہے گا کہ وہ گھر بیٹھے رہے، نہیں، ایسا کرنا اب اس پہ حرام ہو گیا۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اب وہ جہاد کرے گا، جہاد کے لیے تیار ہو جائے، تیاری کر لے، اب تیاری پکڑے، جہاد شروع ہونے لگا اس کا۔ اس سے پہلے جہاد نہیں تھا، بولو نا، نہیں تھا۔ اس سے پہلے کون سا شیطان نفس، تو اس کے لیے تو اس چھوٹی سی انگلی سے بھی کھلانے کے لیے وہ کہتا تھا یہ بھی زیادہ ہے، اس سے پہلے وہ تیرے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے وہ کہتا تھا کہ یہ میرے جیسا ہے نہیں، ابھی اس کے سامنے کھڑا ہونے کی مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں، اس کو تو پہلے ہی اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہوں۔ اس کا مطلب جو ہی شیخ ملا، اب تمہارا نفس کے ساتھ جہاد شروع ہوا، اب جہاد وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اب اس کے راستے میں جہاد شروع کرنا ہے، اب معاملہ اور ہو گیا۔ تو اللہ یہ سمجھنے کی توفیق دے، آمین کہو۔ میں آپ کو اصل میں اس جگہ پہ لانے کے لیے آیت کو میں نے پڑھا ہے، باقی پچھلی باتیں تو پہلے ہی آپ کو پتا تھی، یہ اصل وہ انداز ہے جس پہ آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اب اس کے راستے میں جہاد کرو۔ اس کے لیے پہلی بات یہ سن لو کہ تمہارا واپسی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تمہارا واپسی کا دروازہ بولو بند ہو چکا ہے، اس کا کوئی واپسی کا دروازہ نہیں ہوتا۔ جب آپ انٹر ہو جائیں اس راستے پہ، اب واپسی نہیں ہے، اللہ نے اب آپ کا رخ اپنی طرف کر لیا ہے، اور وہ رخ موڑنے والوں کو بڑا سخت ناپسند کرتا ہے، اس کا رخ اب تیری طرف ہے، تیرا رخ اللہ کی طرف ہے، لہذا اب واپسی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اپنے آپ کو یہ سمجھا لو کہ تمہاری زندگی، تمہارا مشن ہی نیکیوں کو پھیلانا ہے، بس یہ تمہارا مقصد ہے، تم پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے۔ یہ اپنے آپ کو سمجھا لو، اچھی طرح اپنے آپ کو بتا لو، اچھی طرح اپنے اوپر یہ چیز ڈال لو کہ یہی تمہاری زندگی ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ سوچا تو تمہارے لیے اس راستے پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ اپنے اوپر جب تک تم پوری طرح سے ڈالو گے نہیں کہ یہی میری زندگی ہے، میں اسی لیے بنا تھا، میرے رب نے مجھے راستہ دے دیا، اب اس پہ چلنے کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے اپنے دل و دماغ کو یہ بات بتا دو کہ یہی میری زندگی ہے۔ انشاءاللہ کو میں نے درس سننے ہیں، میں نے درس سنانے ہیں، میں نے مجالس ذکر میں بیٹھنا ہے، ذکر کرنا ہے، کروانا ہے، ختمہ شریف پڑھنے ہیں، ختمہ شریف پڑھانے ہیں، میرا یہی کام ہے، ساڈا پتر ہے ہی کام ہے۔ جیسے وہ ہوتے ہیں نا کوئی بڑے جو کام کرنے والے مزدور ٹائپ طبقہ، تو جب بچہ نہیں نا کام کرتا تو وہ بٹھا کے سمجھاتے ہیں پتر ساڈا کام ہی ہے، اسی ہے ہی کرنا ہے۔ تو ایسے ہی ہم بیٹا بتانے ہی لوگوں کو نیکی کا رستہ ہے، ہمارا کام ہی ہے، ہم نے صبح بھی کرنا ہے، شام بھی کرنا ہے، دوپہر بھی کرنا ہے، رات بھی کرنا ہے، ہمارا اور کوئی۔ جب آپ ذہن میں یہ چیز ڈال لیں گے، دماغ میں چلی جائے گی، ہر طرف سے آسانیوں کا نزول شروع ہوگا، اور وہ جہاد شروع ہو جائے گا جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے۔ یہاں عجیب حال ہے، یہاں عجیب حال یہ ہے کہ جناب نے بیعت کر لی ہے، محترم نظر ہی نہیں آ رہے اب، اور کسی کو بتاتے پھر رہے ہیں شکر ہے اللہ کا، اللہ نے مرشد دے دیا، ان تے ساڈے بیڑے پار نے،
ہن تے بیڑے پار لگ جاندے. بیڑے پار نہیں لگیں گے, تجھے ڈبو کے ماریں گے. کوئی نہ یہ سوچے کہ بیڑے پار لگتے ہیں. ایسے فضول باتیں سوچ سوچ کے اس امت کو جس حال تک پہنچا دیا گیا ہے وہ تم خوب دیکھ رہے ہو. کوئی ایسی بات نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. جہاں سیدنا فاروق اعظم کو حضور سورہ بقرہ 10 سالوں میں پڑھائیں, 10 سالوں میں فاروق اعظم سورہ بقرہ پڑھیں, تیری اور میری اوقات کیا ہے ان کے آگے. وہ اتنی محنت کریں وہ لوگ کہ جو حضور کی سنگت میں بیٹھنے والے تھے, اور تو مرشد پکڑ کے تو چھالے مارتا پھرے. نہیں جی ہو گیا مسئلہ حل. کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ آپ نے کیا کیا آج تک؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, آپ کا جہاد کہاں ہے؟ جی میں گھر ہی بیٹھا ہوں, میں 2 نمازیں پڑھ لوں تو باقی مرشد پڑھا دیں گے. کیسے پڑھا دیں گے؟ یہ فضول باتیں سوچنا بند کرو. انشاءاللہ کہو ایسی کوئی بات نہیں اللہ کے ہاں, قطعاً کوئی بات نہیں. محنت, کوشش, اٹھ باندھ کمر, کیا ڈرتا ہے والا معاملہ ہے. یہاں پہ تو ایسا ہے ہی کچھ نہیں. ہر صحابی محنت کرتا رہا, سارے صحابہ حضور کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے. اگر اس طرح پھونکوں سے ہی ہو جاتا تو حضور پھونکے مار کے سارے بدر بھی نہ لڑتے. آپ کیوں احد لڑی گئی, کیوں خندق لڑی گئی, کیوں حنین ہوا, ارے کیوں کربلا ہوا, کیوں کربلا کا واقعہ پیش آیا؟ اگر پھونکوں سے ہی سب کچھ ہو جانا ہے اور پیر صاحب بھی کر دیں گے تو پھر کیا کربلا کی ضرورت تھی؟ حضرت امام حسین سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بے عملی بند کرو, اس بے عملی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو یہ پہلی بات انشاءاللہ کہو, اپنے دل و دماغ میں ڈالو کہ تمہارا کام ہی یہ, ہم اسی لیے آئے ہیں اور ہم نے یہی کرنا ہے انشاءاللہ. دوسری بات, وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ کے اندر وہ رستہ جو تمہارے شیخ نے تمہیں دیا ہے اس کو اپنا پہلا اور آخری رستہ بناؤ. وہی عمل شروع کرو جو وہ کرتے ہیں, وہی عمل شروع کرو, اور ان کی ترتیب خراب نہ کرو. جو ترتیب میں وہ کام کر رہے ہیں, مثلا وہ ختمہ شریف کی مجلس ہوتی ہے تو تلاوت ہوتی ہے, نعت ہوتی ہے, اس کے بعد درس ہوتا ہے, اس کے بعد وہ دعا ذکر کراتے ہیں, ذکر کے بعد دعا کرتے ہیں, آخر میں کھانا ہوتا ہے. اسی ترتیب کو جاری رکھو. یہ ہے جہاد اصل میں. سنو میری بات, کیوں؟ کیونکہ اس میں نفس اپنی چیزیں ڈالتا ہے. وہ کہتا ہے تو فلاں بھی شاید ڈالنا اس کے اندر, تو بڑا نیک آدمی ہے, تجھے فلاں بھی چیز آتی ہے, فلاں بھی آتی ہے, یہ بھی اس کے اندر ڈال نئی چیز. تو آپ نے فوراً اسے جواب دینا, نہیں یہی تو جہاد ہے تیرے ساتھ میرا. وہ جو میرے بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے میں اسی طریقے کو آگے جاری رکھوں. نیا طریقہ اس کے اندر ڈالنا منع ہوتا ہے, جو بزرگوں کا طریقہ ہے. حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ ذکر کی مجالس فرماتے تو آپ خصوصی طور پہ یہ فرماتے, بھائی دیکھو میرا طریقہ وہی ہے جو حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. خود ذکر کرتے ان کا, فرماتے ان کا ذکر ہے. اور شاہ ایشاں کا لقب آپ ان کے لیے بولا کرتے, شاہ ایشاں. آپ فرمایا کرتے یہ شاہ ایشاں کا طریقہ ہے. خود اپنی ذات کی کتنی بڑی برکت رکھتے تھے لیکن اپنے مرشد کے طریقے کو نہیں بدلا, وہی ذکر خفی آگے رواج دیا اور آج تک اسی کو رکھا گیا. اور جب بھی کوئی ایسا کرتا ان کی مجلس میں تو آپ فرماتے بھائی اس کو اٹھاؤ اور میرے مجلس سے باہر لے جاؤ, اسے میرے بزرگوں کے طریقے کو کوئی نہ چھیڑے. یہی تو جہاد ہے کہ ان کے راستے کو وہی رکھا جائے جس طرح کا راستہ انہیں عطا کیا اللہ نے, رسول نے. انشاءاللہ کہو. لہذا ختمات خواجگان کی مجالس کو پیور رکھو, اس کو مکمل طور پہ اپنے اوپر ڈال لو اور اپنے اوپر ہفتہ وار ماہانہ اس کا سلسلہ شروع کرو. جو صاحب اجازت یہاں بیٹھے ہیں, کئی صاحب اجازت ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں. ابھی میری بات غور سے سنیں, ہاتھ کھڑے کریں جو صاحب اجازت ہیں. مردوں میں صاحب اجازت ہاتھ کھڑا کریں جنہیں ختمہ شریف کی ماشاءاللہ کافی لوگ بیٹھے ہیں, زندہ آباد. ہفتہ وار آپ پہ ختمات شریف خود پڑھانا یہ لازم ہے. میں نے کیا بولا؟ سارے بولو. پڑھانا آپ پہ لازم ہے, چاہے آپ گھر پڑھائیں کسی اور جگہ پڑھائیں, آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن آپ نے ہفتہ وار
کسی نہ کسی دن میں ختمات شریف پڑھانے انشاءاللہ کہو۔ یہ جہاد ہے، وجاہدوا فی سبیلہ۔ اب اس رستے پہ جہاد کرو۔ کوئی ماحول نہیں بن رہا، کہیں نہیں ماحول بنتا، خود پڑھو۔ کوئی نہیں ساتھ بیٹھ رہا، خود بیٹھ جاؤ، لیکن آپ نے اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ آج کے بعد، آج سے ہی یہ چیز میری طرف سے آپ سن لیں کہ اس کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ ہر ہفتے میں ایک نشست ہونی چاہیے، اگر زیادہ ہو جائیں تو وہ آپ کو اللہ اور نور دے گا۔ میری طرف سے 4 ہیں، اسی طرح میری بچیاں یہاں بیٹھی ہیں، ہاتھ کھڑا کریں جو ختمات کی اجازت والے ہیں، ہاتھ کھڑا جو صرف ختمات کی اجازت، ماشاءاللہ بہت زیادہ تھا وہ، ماشاءاللہ زندہ باد، بہت زیادہ تعداد ہے۔ بیٹو آپ نے بھی ہر ہفتے میں ایک دن ختمات شریف ضرور پڑھانے ہیں۔ پڑھنے اگر آپ نے کہیں پڑھے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، وہ آپ کے کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ ویسے ختمات آپ نے پڑھ لیے، وہ برکت ہو گئی، لیکن آپ کے کاؤنٹ تب ہوں گے جب آپ خود پڑھائیں گے، اور اس کو آپ نے شروع کر دینا انشاءاللہ، اور اس کو ہفتہ وار کیجئے۔ میری طرف سے یہ ضمانت لے لیجئے، اللہ ہر برکت گھر میں دے گا، برکت ہر رحمت دے دے گا، ہر فضل دے گا، ہر رزق دے گا، ہر کرم دے دے گا۔ کچھ بول لیں، آج رمضان آ گیا، پہلا رمضان، اللہ سب کچھ دے دے گا، لیکن یہ ترتیب، یہ جہاد نہ چھوڑیں۔ حضرت صاحب اکیلے ہی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو بھئی وہ اپنی کر رہے ہیں نا، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر کے اندر جا کے اس کی محنت کو دکھانا ہے۔ آپ اپنی قبر کو بہتر کریں۔ ہم نے آپ کو سکھایا، آپ کو بتایا، دکھایا، بیٹا یہ طریقہ ہے، کرو اسے، تو انشاءاللہ کہہ دیں۔ دونوں سے میں نے آج یہ بات کر دی، جاہدوا فی سبیلہ، جہاد شروع کریں۔ ظاہر ہے مشکل کام ہوگا، کبھی کام پڑے گا، کبھی کہیں جانا ہوگا، کبھی طبیعت ناساز ہوگی، کبھی گھر میں ماحول نہیں بنے گا، یہی تو ہم نے کور کرنا ہے۔ اگر یہ آپ کو آسانی سے ہی مل جائے تو یہ ملائی نہیں ہے، یہ کوئی پکی پکائی کھیر نہیں ہے کہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ آپ نے جہاد کر کے اسے خود کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے اس کو اپنے اوپر ڈالنا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ابھی میرے سامنے لوگوں نے جو ہاتھ اٹھایا، اگر میں گنتا تو تقریباً 100 سے زیادہ لوگ تھے۔ ایک ہفتے میں 100 جگہوں پہ ختمات ہو رہے ہوں۔ نہیں صحیح سوچ کے بتاؤ ذرا مجھے، آنکھیں بند کر کے ذرا سوچو تو صحیح۔ 100 جگہوں پہ ایک ہفتے میں ختمات خواجگان پڑے جا رہے ہوں، بتائیے کتنی برکت اترے گی۔ اور یہی قرآن کہہ رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اس کے رستے میں جہاد کرو، اور اپنے آپ کو نکال لو، نکل کے اٹھ باندھ کمر والا معاملہ بنائے۔ اور گھر میں ہر شے نہیں آ کے مل جاتی، اللہ کا کرم ڈھونڈنا ہوتا ہے، اس کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ آخری لفظ، پھر اس بات کو سمجھ لیں کہ ماشاءاللہ یہ جو آپ کو دیا گیا ہے ختمات خواجگان، کسی کو دلال الخیرات شریف کی اجازت ہے، کوئی ماشاءاللہ صاحب خلافت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صاحب خلافت والا تو خیر وہ تو بیچارہ ذبح ہی ہو گیا نا، اس کے لیے تو میرے پاس لفظ ہی کوئی نہیں نا، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں، میں بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو بیچارہ ذبح ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی تو ایک نس کے اندر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، کیونکہ وہ اور چیز ہے، تو اس کو تو میں کہنا ہی کچھ نہیں چاہتا، نہ میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اس کی ڈور آگے پکڑا دی جاتی ہے، وہ معاملہ اور ہے۔ اللہ انہیں بھی اور برکت دے، آمین کہو۔ دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، لیکن شیخ اس کے لیے پھر کچھ خاص نہیں، وہ بیٹا تو پہلے ہی چل رہا ہے راستے پہ، اور چل اور محنت کر، اس کا معاملہ بڑا ہے۔ خلافت والے جو دلال الخیرات شریف والے ہیں، وہ بھی بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے معاملات اور ہوتے ہیں، انہوں نے دلال الخیرات شریف بھی پڑھنی ہے ساتھ، اور حضور پہ درود پڑھنے کا جو انداز دلال الخیرات شریف کا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے، کہ اس کے اندر اتنے پیارے درود ہیں کہ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ بس یہ کتاب اور میں ہوں، اس قدر خوبصورت درود اس کے اندر لکھے گئے۔ تو دلال الخیرات شریف والے تو خیر اور بڑا جہاد کر رہے ہیں، تو اللہ آپ سب کو برکت دے، آمین کہو۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ ذہن نشین کرنا ہے، بڑی اہم بات، آخری بات کرنے لگا ہوں، کہ اس جہاد کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ یہ خوشبو لے کے چلیں تو کوئی خوشبو سونگھنے والا نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک روشنی لے کے چلیں، کوئی روشنی کے ساتھ چلنے والا نہ پیدا ہو، یہ اللہ نے اصول ہی نہیں بنایا۔ آپ جہاں بھی روشنی لے کے جائیں گے لوگ آ جائیں گے، خوشبو لے کے جائیں گے خوشبو والے آ جائیں گے، آپ باغ بنائیں گے پرندے خود ہی آئیں گے، بلانے نہیں پڑیں گے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ جب آپ یہ رستہ اور جب آپ یہ کرم اللہ کا سمیٹیں گے
تو بس یہ یاد رکھیے گا کہ وہ جو دربار جس سے آپ کو وہ ملا ہو، اس کا احترام اپنے ساتھ لے کے چلیے گا، کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، کبھی بھی فضل میں رحمت میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ دربار تمہارے ساتھ رہنا چاہیے، وہ کرم تمہارے ساتھ رہنا چاہیے، وہ لنک تمہارے ساتھ رہنا چاہیے، اس کو توڑنا نہیں ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہونا۔ کیونکہ یہ برکت جب ملتی ہے نا انسان کو، تو انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ شاید وہ خود ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کرم کی ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو اس کو یہ سب کچھ کروا رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ سب کو یہ جہاد کی توفیق دے، اور اس نیکی کے عمل کو آگے پھیلانے کا اللہ موقع دے۔ اور آخر میں جب اللہ نے، میں نے کیا کہنا ہے، میرا قرآن کہہ رہا ہے لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہ ہے، سٹوری کمپلیٹ ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی، کامیابی تمہاری جھولی میں ہے۔ یہ طریقہ میں نے بتا دیا، سمجھا دیا، میرے بندو میں رب ہو کے تمہیں سب کچھ بتا دیا، اب کامیاب تم نے خود ہونا ہے۔ تو انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے رب نے اس کو جنت تک جانے کا ایک ایک سٹیپ بتا دیا۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں جو قرآن نے سامنے نہ کھولا ہو۔ تو آئیے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے دے، اور اللہ ہم سب کو یہ سعادت دے دے کہ جو آج میں نے عقدہ آپ کے سامنے کھولا ہے، اب اس پہ محنت کی اللہ آپ کو خود توفیق دے، سعادت دے۔ انشاءاللہ ہم انڈیویجول میٹنگ بھی کریں گے۔ یہ ہمارے بچے جو ہیں، ان بچیوں سے تو میری ہو چکی ہیں، سب سے ایک ایک سے میں نے کی ہے بات، اور ان سب سے کہا ہے کہ آپ ہفتہ وار شروع کریں، اس سے جو نہیں پڑھا رہے وہ پڑھانا شروع کریں۔ مردوں سے بھی انشاءاللہ ابھی رمضان کے بعد انڈیویجول میٹنگ ہوگی، تاکہ ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ بھی ہم یہ عمل شروع کروائیں، اور یہ جہاد کا ایک پراپر سلسلہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کا شروع ہو۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔